اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک آپ تمام کے ارادوں کو قبول فرمائیں. اللہ آپ تمام کے سفر کو آسان فرمائیں. اللہ آپ تمام کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کے جان مال کو خوب برکت عطا فرمائیں. یہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. یہ جو آپ نے نیت کی ہے قسم خدا کی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑی توفیق ہے. اس کو مذاق نہیں سمجھنا اور اس کو مذاق نہیں بنانا. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ کسی عمل کی ہمیں توفیق دے دے، اور اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ ہم سے کسی عمل کی توفیق چھین لے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی پہلے تہجد پڑھتا تھا، پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا، وہ اس نے اچھا نہیں کیا. اس کے لیے میری بہنوں، ایک عمل کا آپ نے ارادہ کیا، نکلنے کا آپ نے ارادہ کیا. آپ جانتی ہو کہ اللہ جس کو 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسے اپنے راستے میں قبول کرتے ہیں. حج پہ جانے کے لیے، بیت اللہ پہ جانے کے لیے تو 10 مرتبہ کی نظر بتایا، لیکن اللہ کے راستے میں جانے والوں پر اللہ 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور خوش نصیب ہے وہ عورتیں اور وہ مرد جس کے جان اور مال کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لی. اس لیے آپ کو اپنی خوش نصیبی پہ ناز ہونا چاہیے کہ ہم موڑاسا کی وہ خوش نصیب عورتیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے دین کی محنت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمایا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ایک دوسری بات آپ کے سامنے کروں. ایک تو اللہ کے راستے کا خروج ہے. ہر تیسرے مہینے میں 3 دن لگے، ہر سال 10 دن لگے، ہر تیسرے سال میں ہماری بہنوں کا چلہ لگے. یہ سب سے ادنا ترتیب ہے، سب سے ادنا ترتیب ہے. ورنہ جن بہنوں کے چلے لگ چکے ہیں، سن لے یہ بہنیں کان کھول کے، جن بہنوں کے چلے لگ چکے ہیں ان کے لیے یہ کوئی ترتیب نہیں ہے. ان کی ترتیب یہ ہے کہ جب بھی موڑاسا میں 3 دن کی جماعت بنے، ضرورت پڑے مشورے والے طے کر دیں، ان کو وہ جماعت لے کر جانا ہے. چاہے پچھلے ہفتے 3 دن لگے ہوں، عشرے کی جماعت بن جائیں، ضرورت ہے ایک پرانے جوڑے کی. اور چاہے پچھلے مہینے عشرہ لگا ہو، وہ بہن دوبارہ دوسرے مہینے میں عشرے میں جا سکتی. یہاں تک کہ جنوری میں چلے میں گئی تھی، فروری میں چلہ لگا کر آئی ہے، اور مارچ میں پھر جماعت بن گئی. مشورے والے کہہ رہے ہیں ایک پرانی بہن ہو جائے، 4 بہنوں کا چلہ لگ جائے گا. مشورے والے طے کر دے وہ بہن دوبارہ چلے میں جا سکتی. اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے کہ 3 سال پورے ہونے چاہیے، عشرہ لگانے کے لیے سال پورا ہونا چاہیے کہ نہیں. صحابہ کی یہ ترتیب نہیں تھی. صحابہ کی ترتیب یہ تھی جب بھی تقاضا آ جاتا تھا وہ لبیک کہہ کر نکل جایا کرتے تھے. نہ کسی کو بکری باندھنی تھی، نہ کسی کو مرغی سمیٹنی تھی، نہ کسی کو مرغی کے انڈے اٹھانے تھے. ہر ایک کے سامنے کوئی عذر نہیں ہوتا تھا، بس اللہ کے راستے میں نکلنا یہ اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا. تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا. اب جب تک اللہ کے راستے میں نکلنا نہیں ہوتا، سنو، تب تک چند اعمال میں بتا رہا ہوں جو مقامی اعمال ہے جس کو آپ کو ہر حال میں کرنے ہیں. اس میں سب سے پہلا عمل ہماری گھروں کی تعلیم ہے. تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو ہماری تربیت کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو زندگیوں کے بدلنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ایک ملک میں جماعت گئی، وہاں ایک عورت مقامی لباس میں آئی اور آ کر اس نے
آدھا گھنٹہ صرف تعلیم کا حلقہ اٹینڈ کیا ہوگا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد جب جانے لگی تو اس عورت نے استقبال والی بہن کے کان میں کہا ایک چھوٹا سا دوپٹہ ہو تو مجھے دے دو، اب بغیر دوپٹے کے باہر نکلتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی۔ آدھے گھنٹے کی تعلیم جب دلوں پر یہ اثر کرتی ہے تو میرے تمہارے گھروں میں اگر روزانہ آدھا پونا گھنٹہ یہ تعلیم کا حلقہ لگ جائے گا تو بتاؤ میرے تمہارے دلوں پر کیا اثر چھوڑے گا، ہمارے بچوں کے دلوں پر کیا اثر ہوگا، ہمارے گھر کے مردوں کے دلوں پر کیا اثر ہوگا۔ اس لیے حضرت جی دامت برکاتہم ایک بات فرماتے ہیں کہ گھروں کی تعلیم کے حلقے میں تو 6 مہینے کے بچے کو لے کر بیٹھو، کیونکہ 6 مہینے کے بچے پر بھی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ اور حضرت جی مولانا انعام صاحب سے بار بار یہ بات سنی، تمہارے گھروں میں جتنی بے دینی اور جتنی بے حیائی اور جتنا عریانیت جن سوراخوں سے تمہارے گھروں میں آ رہا ہے، قسم خدا کی ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اللہ نے گھر کی تعلیم والا عمل دیا ہے۔ مگر کہ المیہ بتاؤں آپ کو، ایک شکایت ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہماری پرانی کام کرنے والی بہنیں چلہ لگا ہوا، اشرا لگا ہوا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ان کے گھروں میں پابندی نہیں ہے، بلکہ جتنا وقت لگتا جا رہا اتنا عمل کا ہلکا پن ہمارے دلوں میں آ رہا۔ یہ ہماری تنزلی کی بات ہے، میں سچ کہتا ہوں۔ ایک نئی بہن جتنی عظمت کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں آتی ہے، پرانی آپا اتنی عظمت کے ساتھ نہیں آتی، جبکہ عظمت ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میری بہن اپنے گھروں میں مشورہ کر کے ایک جگہ طے کرو کہ بھئی یہاں ہمیں روزانہ تعلیم کرنی ہے، وقت طے کرو۔ اور گھر کے مردوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے مسجد کے تقاضوں کو چھوڑ کر، یا پھر یوں کہو کہ اس کو مؤخر کر کے، اپنے گھر کی تعلیم میں بلا ناغہ ہماری شرکت ہونی چاہیے۔ یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ مسجد کا تقاضا ہے، ملاقاتوں کا نہیں، وہ تقاضے بعد میں بھی پورے ہو سکتے ہیں، ملاقاتیں بعد میں بھی پوری ہو سکتی ہے، بلکہ اپنے گھر کی تعلیم کا ایسا وقت طے کرو جو ہماری مسجدوں کے تقاضوں سے نہ ٹکرائے۔ ایک صاحب کے گھر گیا میں ظہر کی نماز کے بعد، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ باہر کے حصے میں 15-20 منٹ بیٹھیں۔ میں نے کہا کچھ کام ہے؟ کہا نہیں، یہ وقت ہمارے گھر کی تعلیم کا ہے، ہم اندر تعلیم کر لیتے ہیں، آپ یہاں بیٹھیں، اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگے صبح میں 10 بجے میرے بچے مدرسے سے آ کر اسکول جاتے ہیں، اور جب وہ اسکول چلے جاتے ہیں تب میں اور میری اہلیہ بیٹھ کر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرتی ہیں، اور 10:30 پونے 11 بجے میں کام پہ جاتا ہوں اور گھر والی کچن سنبھالتی۔ بعضوں نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم کر کے سارے بچے سوتے ہیں۔ ایک جرمنی کا جوڑا آیا تھا، حضرت نے اس کو کارگزاری کے دوران یہ پوچھ لیا کہ تمہارے گھر کی تعلیم کی کیفیت بتاؤ، تمہارے گھر میں تعلیم کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت جس دن شادی ہوئی ہے، جس دن نکاح ہوا ہے، پہلی رات کو جس بستر پر بیٹھ کر میں نے اور میری گھر والی نے تعلیم کی ہے، آج 13 سال ہو گئے، کوئی دن ناغہ آج تک میرے گھر کی تعلیم کا نہیں ہوا۔ اس کو استقامت کہتے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں روزانہ جگہ طے کرے، وقت طے کرے، اور 5 اعمال ہے میری بہنوں، بہت آسان ہیں، بہت بڑی شکایت ہے آپ کے موڑاسا کی نہیں، پورے گجرات کی، پورے ہندوستان کی، کہ آج تک ہماری پرانی بہنوں کے گھروں میں بھی 5 اعمال کے ساتھ تعلیم نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ صرف ایک 6 صفات کے مذاکرے کی وجہ سے۔ میری بات دھیان سے سننا، صرف ایک مذاکرے کی وجہ سے کہ گھر کی تعلیم میں مرد ہوتے نہیں ہیں تو 6 صفات کا مذاکرہ کرے کون؟ اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ شرم میں ہوتے ہیں، حجاب میں ہوتے ہیں، تو نہیں کر پاتے وہ۔
اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ جب بھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں سب سے پہلے فضائل قرآن میں سے پڑھ کر یا قرآن کریم کے فضائل جو منتخب احادیث میں ایک باب ہے اس میں سے ایک حدیث پڑھ کر قرآن کا حلقہ کر لیں۔ اگر حلقے کے اندر 3 یا 4 لوگ ہیں تو ایک ایک سورت پڑھ لیں، اور اگر زیادہ ہیں تو ایک ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت صحیح کر لیں۔ دیکھو ایک گھر میں اگر ساری عورتیں عالمہ ہیں اور سارے مرد عالم ہیں، قاری ہیں، پھر بھی اس گھر میں قرآن کا حلقہ لگے گا۔ کیوں کہ قرآن کے حلقے کا مقصد قرآن کا سیکھنا سکھانا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے حلقے کا مقصد آسمان والوں کے نزدیک اس گھر کو ایسا چمکانا ہے جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ یہ سوچے آپ کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں قرآن کے حلقے کیے، آپ کے گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکیں گے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور یہ حضور کے زمانے کا عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر گئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے تھے۔ یہ قرآن کا سیکھنا سکھانا صحابہ کے زمانے کے گھروں کی سنت ہے۔ اگر اس زمانے میں کوئی یوں کہے کہ یہ عمل نہیں ہے تو وہ جاہل ہے اور وہ سیرت سے لا علم ہے۔ تو پہلے قرآن کا حلقہ لگ جاویں۔ ہاں ایک بات دھیان رکھیں کہ اگر ایسی حالت میں ہم ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتی تو ہم کیا کریں؟ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ مستورات اگر قرآن پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں تو قرآن کا حلقہ پورا ہونے کے بعد تعلیم کے حلقے میں شریک ہوں، اور اگر وہ پہلے سے شریک ہے تو وہ التحیات پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، دعائے قنوت پڑھ لیں، دعائے معصورہ پڑھ لیں، وقتی طور پر حالات کو سنبھال لیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کتاب پڑھی جائے گی، ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات کی، اور ایک دن منتخب احادیث کے۔ ہر کتاب میں 8 حصے ہیں، منتخب میں 8 ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، علم ہے، ذکر ہے، اکرام ہے، اخلاص ہے، دعوت ہے اور لایانی ہے۔ یہ 8 حصوں میں سے 2 3 منٹ ایک ایک حدیث پڑھ لیں، 17 18 20 22 منٹ کی ہماری کتابی تعلیم ہو جائے۔ اس کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر 6 صفات کا مذاکرہ زبانی نہیں کر سکتی، کاغذ پر لکھ کر اس کو روزانہ پڑھ لیں۔ 1 دن پڑھو گی، 2 دن پڑھو گی، 10 دن پڑھو گی، مہینہ پڑھو گی، آپ کے گھر کی بچی کہے گی امی اب یہ کتاب رکھ دو اور یہ پرچہ رکھ دو، یہ تو زبانی یاد ہو گیا، ہم زبانی سنا دیتے۔ روزانہ جب ایک ہی بات آپ کے بچوں کے اور آپ کے مردوں کے اور آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو خود وہ چیز زبانی یاد ہو جائے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر سارے گھر والوں کی تشکیل کرے۔ دیکھو مردوں کی تشکیل اوپر سے نیچے ہے۔ سب سے پہلے مردوں کی تشکیل 4 مہینے کی، جن کے 4 مہینے لگ گئے ان کے چلے کی، اور جن کا چلہ لگ گیا ان کے 3 دن کی۔ اور مستورات کی تشکیل نیچے سے اوپر ہے کہ جس کے 3 دن نہیں لگے اس کے 3 دن لگوانا، جس کے 3 دن لگ گئے اس کا عشرہ لگوانا، جس کا عشرہ لگ گیا اس کا چلہ لگوانا، جس کا چلہ لگ گیا اس کا دوسرا چلہ لگوانا، اور جس کے 2 چلے لگ گئے اس کو بیرون بھیجنا۔ یہ مذاکرہ کہاں ہوگا؟ اپنے گھر کی تعلیم میں۔ ہاں کہ دیکھو چھوٹی بھابھی کے ابھی تک 3 دن نہیں لگے، ان کے 3 دن لگوا دو، اور بڑے بھائی اور بھابھی کے تو ماشاءاللہ 3 دن 3 مرتبہ لگ گئے، ان کا عشرہ اس مرتبہ کی چھٹیوں میں لگ جاویں، ان کے بچوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ اور دیکھو امی کا تو ماشاءاللہ عشرہ بھی لگ گیا ہے اور ان کا تو چلہ لگ ہی جانا چاہیے، اور نانی ماں کا تو ماشاءاللہ چلہ 2 مرتبہ لگا ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اگر یہ تھوڑی ہمت کر لیں تو ان کے بیرون کا سفر ہو سکتا ہے۔ ایسے گھروں میں ترتیب بنانا۔ 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں کے ہفتے طے کر کے 3 دن لگوانا، تینوں بھائیوں کا مہینہ طے کر کے چلہ لگوانا۔ یہ سارا کام میری بہن ہمارے گھروں کی تعلیم میں ہوگا 2-5 منٹ میں،
اور اس کے بعد پھر مشورہ کر لینا آئندہ کل کتاب کون پڑھے گا، آئندہ کل 6 صفات کون کرے گا، آئندہ کل قرآن کا حلقہ کون لے گا، اور کون سی سورت اور کون سی آیت کل پڑھی جائے گی، باقاعدہ اس کو تحریر میں لکھا جائے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جس کے ذمے تعلیم ہوگی وہ صبح سے تعلیم کی فکر کرے گی، جس کے ذمے 6 صفات ہوگی وہ صبح سے 6 صفات کی فکر کرے گی کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کے ذمے 6 صفات کر دیا، وہ فوراً میری اہلیہ کو کہے گی کہ امی چلہ تمہارا لگا، میرا تو لگا نہیں، اب میرے 6 نمبر ہے، بتاؤ 6 نمبر کیسے کرنے، مجھے کتاب پڑھنی ہے، پہلے تم سن لو تاکہ میں حلقے میں صحیح سے کتاب پڑھ سکوں۔ یہ مشورے کے فائدے ہمارے گھروں میں ہم نے محسوس کیے۔ اور دوسرا عمل میری بہنوں اپنے مقام پہ رہ کر ہفتے واری تعلیم کا ہے، ہفتے واری تعلیم کا ہے۔ ہر 25 مکان کے بیچ میں ایک گھر میں تعلیم ہونی چاہیے، یہ حضرت جی کی منشا ہے۔ 100 گھروں کی بستی میں 4 جگہ تعلیم کے حلقے ہوں گے، لیکن شرط یہی ہے کم سے کم 2 بہنیں عشرہ لگائی ہوئی اور 1 بہنیں 3 مرتبہ 3 دن لگائی ہوئی ہوں، تاکہ اس حلقے کو برابر سنبھال سکیں۔ اس کا مشورہ مسجد سے ہوگا، جس بہن کا سہروزہ لگا ہے اسی کے ذمے کتابی تعلیم لگائیں گے، اور جن کا عشرہ لگا ہے انہی کے ذمے 6 صفات کا مذاکرہ دیں گے۔ ہاں استقبال کسی کے بھی ذمے لگا لو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور جو بہن 6 صفات کا مذاکرہ کرے گی وہی بہن تشکیل کرے گی، تشکیل کے لیے کوئی الگ سے بہن کے ذمے نہیں لگے گا۔ یہ حلقہ 1 گھنٹے کا ہوگا، 40 منٹ کتاب پڑھی جائے گی، 20 منٹ 6 صفات کا مذاکرہ کریں گے۔ ہر ہفتے واری تعلیم میں چاہے بیان ہو یا نہ ہو، تشکیل ہر ہفتے ہوگی، تشکیل کا پرچہ ہر ہفتے تیار ہوگا، تقاضے ہر ہفتے مسجدوں سے پہنچائے جائیں گے کہ ماشاءاللہ یہ مردوں کی جماعتوں کی تاریخ ہے، یہ مستورات کی جماعتوں کی تاریخ ہے۔ جن بہن کے ذمے کتابی تعلیم ہیں وہ اپنے گھر سے کتاب لے کر آویں، سنو، اپنے گھر سے کتاب لے کر آویں، جو پڑھنا ہے گھر سے پڑھ کر آویں، ایک بار گھر سے نکلے وضو کر کے پورے پردے کے ساتھ، شرعی پردے کے ساتھ، ہاتھ میں تسبیح چھوٹی سی اللہ کا ذکر کرتی ہوئی، نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوئی، نگاہ نیچی ہو، اور اپنے کمرے اپنے گھر سے نکل کر سیدھے تعلیم کے حلقے میں پہنچنا، اور تعلیم کے حلقے سے نکل کر سیدھا اپنے گھر میں پہنچنا، جاتے جاتے کسی کی خبر نہیں لینا، آتے آتے کسی کی عیادت نہیں کرنا۔ اور جانے کی شکل یہ ہے کہ ایک آدھ بہن کو ہم اپنے ساتھ تیار کر کے لے جائیں، ہر بہن ہر ہفتے ایک نئی بہن کو لے کر آویں۔ آج 20 آئی ہیں، اگلے ہفتے 40 ہو جائے گی، مردوں کو دعوت چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، سننا دھیان سے، ہر ہفتے ایک نئی بہن کو آپ لے کر آؤ، اور اس حلقے میں سوائے منتخب اور فضائل کے کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جائے گی، یہ بات خاص یاد رکھنا، ورنہ ہماری مقامی بہنیں آپ کو کتاب لا کر دے گی، بہن یہ 6 گنہگار عورتیں بہت اچھی کتاب ہیں، 10 بیویوں کی کہانی بڑی اچھی کتاب ہیں، ان کو کہنا مشورے سے ہمیں یہ 2 کتاب دی گئی ہے، ایک ہفتے یہ کتاب پڑھنی، ایک ہفتے یہ کتاب پڑھنی، کوئی تیسری کتاب ہمارے یہاں تعلیم میں نہیں۔ بعض علاقوں میں محلے میں عورتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے تعلیم کے حلقوں میں پہنچ جائے گی اور کہے گی بہن لاؤ کتاب میں پڑھ لیتی ہوں، لاؤ 6 صفات میں کر دیتی ہوں۔ محبت سے ان کو سمجھائیں ہمارے یہاں تو تعلیم کرنے والی بھی طے ہیں، اور ہمارے یہاں تو 6 صفات کا مذاکرہ کرنے والی بھی طے ہے، تو وہ آپ کو کیا کہے گی، سنو، وہ کہے گی ٹھیک ہے آپ مشورے سے جو طے ہوا وہی کر لو، میں تو صرف دعا کرا لیتی ہوں۔ تو ان کو کہو ہمارے یہاں تو دعا بھی سبحان اللہ و بحمدہ، ورنہ ہمارے یہاں اجتماعی کوئی دعا نہیں ہے، نہ رونا دھونا ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ ہماری جو بہن 6 صفات کا مذاکرہ کرے وہ زیادہ سے زیادہ چوکی پر بیٹھ جائیں یا کھٹیے پر بیٹھ جائیں، کرسی پر بیٹھ کر ہماری مستورات 6 صفات کا مذاکرہ بھی نہیں کرے گی۔ بعض عورتیں پوچھتی ہیں ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے میری بہنوں، چونکہ ہماری عورتیں بڑی نازک ہوتی ہیں،
اب آپ نے ماشاءاللہ کرسی پر بیٹھ کر 6 صفات کا مذاکرہ بھی کر لیا اور تھوڑے ہاتھ چل بھی گئے اور تھوڑی سی ادا بھی آ گئی اور تھوڑا سا رونا دھونا بھی ہو گیا. اب حلقہ پورا ہونے کے بعد کسی نے مصافحہ کر لیا, کسی نے ہاتھ چوم لیے. اب بتاؤ ایمانداری سے, ہماری بہن کا تو اس کا تو زوال شروع ہو گیا. اس نے سمجھ لی کہ دیکھو میں کتنی پارسا ہوں, میں کتنی نیک ہوں, اور ماشاءاللہ عورتیں تو میرے ہاتھ چوم رہی ہے اور میرے سے دعا کی درخواست کر رہی. یہ ساری چیزیں ہماری عورتوں کے برداشت کے باہر ہے. اس کے لیے ہمارے بڑوں نے آپ کی احتیاط کے لیے اصول بنایا. اور جس گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو, سنو, اس گھر میں کوئی ناشتہ نہیں, کوئی سموسہ نہیں, کوئی پکوڑا نہیں, کوئی چائے نہیں, کوئی ٹھنڈا نہیں. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, صرف ایک ٹھنڈے پانی کا جگ اور ایک سادے پانی کا جگ ٹیبل پہ رکھ دے, جن کو ضرورت ہو وہ گلاس میں ڈال کر پی لے. اس کے علاوہ کوئی اہتمام ہماری تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے. بعض عورتیں ہمیں پوچھتی ہیں کہ مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے ہم ناشتہ کراوے تو. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے بہن, لیکن آپ کا یہ عمل ایک غریب کے گھر میں تعلیم کا دروازہ بند کرا سکتا ہے. آپ سن لیں یہ بات میری. ایک عورت اپنے گھر میں تعلیم کرانا چاہتی ہے, لیکن وہ سوچتی ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پر تو 25 مستورات آئے گی, ہر مستورات کو اپنے کو سموسہ کھلانے کا, 10 روپے کی چائے پلانے کی. اب 500 روپے کی پتی اپنے پاس ہوئے تو اپنے گھر پہ تعلیم ہو, اور ہمارے مرد کی تو اتنی کمائی ہے نہیں. آپ نے یہ عمل کر کے اس غریب کا دروازہ بند کر دیا. آپ اس کو سادگی پر لائیں, ان تمام چیزوں سے ہمارے حلقوں کو پاک رکھیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور تعلیم کا حلقہ سنو ایک ہی گھر میں ہوگا, ہفتے میں اس کو بدلا نہیں جائے گا. 25 مکان کے بیچ میں ایک گھر طے کر لو, اسی گھر میں برسوں تک تعلیم چلتی رہیں, الا یہ کہ کوئی دوسرا عذر پیش آ جائے کہ وہ گھر والے گھر چھوڑ کر چلے گئے, تو پھر آپ مشورے سے گھر بدل دیں. لیکن مستورات کی جماعت جو آئے گی, تیسرا عمل مستورات کی جماعت کی نصرت, اس کا گھر ہر ہفتے بدلے گا, ہر مرتبہ بدلے گا. ہماری مستورات کی جماعت کے لیے مفتی یعقوب صاحب کہتے ہیں ہیلی پیڈ نہ بناؤ. ہیلی کاپٹر اترتا ہے نا, وہ اپنی مخصوص جگہوں پر اترتا ہے. ایسے ہم نے محلے میں مستورات کی جماعت کے ہیلی پیڈ بنائے ہوئے ہیں. دیکھو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہم نے مستورات کے تو ٹھیے مستقل بنا دیے اور ہفتے واری تعلیم کو بدل دیا. اس کو نہیں بدلنا تھا اس کو بدل دیا, اور جس کو بدلنا تھا اس کو نہیں بدلا. اللہ کے واسطے مستورات کے ہیلی پیڈ نہ بناؤ, بلکہ ہر گھر میں مستورات کی جماعت ٹھہرے, چاہے سہولت ہو یا نہ ہو. مفتی یعقوب صاحب تو کہتے ہیں جس گھر میں پانی ٹپک رہا ہو اس گھر میں جماعت رکانا عین سنت ہے, کہ صحابہ کے گھروں میں بھی چھت پہ سے پانی ٹپکتا تھا, مسجد نبوی کی چھت پر سے بھی پانی ٹپکتا تھا. بلکہ ایسا کمرہ ہے جہاں 6 عورتیں سو نہیں سکتی, 4 عورتیں سو گئی, 2 عورتیں مصلی بچھا کر عبادت میں لگ گئی. 2-3 گھنٹے کے بعد دوسری 2 عورتوں کو اٹھا کر انہوں نے آرام کر لیا, پھر انہوں نے تیسری 2 کو اٹھا کر پھر انہوں نے آرام کر لیا. رات گزر گئی, کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ ابھی ملک کے پرانوں میں حضرت جی کی زبان سے میں نے خود سنا کہ اگر ایک گھر میں 6 مستورات نہیں ٹھہر سکتی تو بازو بازو میں 2 مکانات طے کر لیں, دونوں مکان میں 3-3 مستورات کو ٹھہراویں, لیکن ہر گھر میں مستورات کی جماعت ضرور ٹھہرے گی. پانی کا انتظام نہیں ہے, جماعت پانی کا انتظام کرے. لائٹ کا انتظام نہیں ہے, جماعت لائٹ کا انتظام کریں. کھانے کا انتظام نہیں ہے, جماعت کھانے کا انتظام کرے. ہمارے یہاں مینو نہیں ہے کہ جماعت 2 دن ٹھہری اب اس کے 6 ٹائم کا مینو بنا لیا, ناشتے میں یہ, دوپہر میں یہ, رات میں یہ. اور وہی عورتیں آپس میں سیٹنگ کر لیتی کہ تم دوپہر کی کر لو, تم رات. یہ کس نے بتایا آپ؟ میری جماعت ایک جگہ تھی, میں نے اہلیہ کو فون کر کے کہا رات کو کھانا بنانا ہے. انہوں نے فوراً مجھے کہا دوپہر کی تعلیم میں 2 بہنیں بات کر رہی تھی رات کی دعوت دینے کی, تم تھوڑا انتظار کرو, عصر تک کوئی نہ کوئی آ جائے. اب بتائیں ہمارا کام کس رخ پر چلا گیا؟ ایسی کوئی ترتیب مستورات نہ بنا. جس کو دعوت دینا ہے مرد حضرات مسجد میں ہیں, اور وہاں پر ایک امیر ہے, وہ عورتوں کا بھی امیر ہے مردوں کا بھی امیر ہے.
اس کو کہے کہ آپ مسجد میں جا کر اپنے محرم کے ذریعے سے مسجد میں امیر صاحب سے بات کر لیں، ہم لوگ کوئی دعوت نہیں قبول کرے۔ اچھا، ہمارے گھر میں مستورات کی جماعت آویں، میں تو ہماری پرانی بہنوں کو کہتا ہوں ان کے پاس کھانا بنوائیں۔ سنو کیوں بنوائیں یہ بتا رہا ہوں، تاکہ نئی نئی بہنیں ہمارے گھر میں آ کر دیکھے گی فلاں آپا کے گھر جماعت ٹھہری تھی، جماعت نے کھانا بنایا تھا، تو میرے گھر جماعت ٹھہر کر اگر کھانا بنائے تو میری تو کوئی عزت کم نہیں ہوگی، ورنہ یہ مسئلہ ناک کا بن جائے گا۔ جو گھر والے کھلا سکیں گے وہ جماعتوں کو رکھیں گے، جو گھر والے کھلا نہیں سکیں گے وہ بیماری کا بہانہ بنائیں گے۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے میری بہنوں کام کو سادگی پر لاؤ۔ ہاں تم کھلا سکتی ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہمارے گھر میں داماد آتے ہیں، ہمارے گھر میں میکے والے آتے ہیں، 2 دن 3 دن کھا کے جاتے ہیں، تب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اور اللہ کے مہمان آ جاوے تو ہمیں جو ہے تکلیف ہو جاتی۔ ایسا نہ کرو، بلکہ جماعتوں کو اپنے گھروں میں رکاؤ۔ تھوڑا سا مجاہدہ پڑے گا، تھوڑی سی تکلیف پڑے گی، گھر کے مردوں کو مسجد میں بھیج دو، وہ مسجد میں جا کے آرام کر لیں۔ لیکن یاد رکھو جس گھروں میں جماعتیں اترتی ہے اس گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، تعلیم، اور پھر اللہ اس گھروں میں برکتوں کو کھولتا ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ، ایک تو روزانہ کی تعلیم، ایک ہفتے واری تعلیم، اور ایک جماعت کی نصرت۔ یہ 3 کام اس وقت تک کرنا جب تک جماعت میں نہیں جانا۔ یہ 3 باتوں کو پکڑ کے رکھیں، اور ہفتے واری تعلیم کا مقصد پورے 25 گھروں میں روزانہ کی تعلیم کو زندہ کرنا۔ ہر ہفتے اس کی کارگزاری لے کہ بھئی اس ہفتے نیا کون سا گھر تعلیم کے لیے شروع ہوا، کون گھر ایسا ہے جہاں پر کتاب نہیں ہے، باقاعدہ اس کا نام لکھیں، ان کو پوچھیں آپ کو اردو میں چاہیے، ہندی میں چاہیے، گجراتی میں چاہیے۔ اب تو انگلش زبان میں بھی، ہاں رومن زبان کہتے ہیں، جیسے اپنے موبائل کی میسج کی زبان ہوتی ہے نا، کہاں ہو کیسے ہو، اس زبان میں بھی ماشاءاللہ منتخب احادیث لکھی گئی۔ ہاں جون سی کتاب مانگے وہ کتاب لکھ لیں، اور اپنے محرم سے کہہ کر اس نئے گھر میں کتاب پہنچاویں، پیسوں کے ساتھ، قیمت کے ساتھ، تاکہ اس گھر میں بھی تعلیم شروع ہو جائے۔ تو کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اپنی ذات کے اعتبار سے میری بہنوں ایک پاکیزہ زندگی گزارے۔ دیکھو کسی پہ تہمت لگانا منع ہے، لیکن ایسا کوئی کام کرنا جس سے ہم پر تہمت لگے، اس کو خاص اہتمام سے بچنا چاہیے۔ ہماری عورتوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے کام کرنے والوں کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ ہم پر تہمت لگاویں، لوگ ہم پر الزام لگاویں۔ ہماری زندگی پاکیزہ ہو، ہمارے لین دین صاف ہو، ہماری معاشرت صاف ہو، ہماری زندگی میں پردہ ہو، ہماری زندگی میں سادگی ہو، ہماری زندگی میں صلہ رحمی ہو، ہماری زندگی میں انفرادی اعمال کی پابندی ہو، روزانہ تسبیح، روزانہ تلاوت، روزانہ رات کو اٹھ کے رونا ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں ضروری ہے۔ میری بہنوں تم جب تک اللہ سے نہیں جڑو گی تم کسی کو اللہ سے نہیں جوڑ سکو۔ کرو گی انشاءاللہ، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، ہمارے اس جڑنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیری بندیاں تیرے دین کی نسبت پر اے اللہ یہاں جمع ہوئی ہیں، اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر انہوں نے باتوں کو سنا ہے، ہم سب کو اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے، اے اللہ کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہے، تو ہم سب کو اعمال پر کھڑا فرما۔ جو باتیں کہی گئی، جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ اس کو معاف فرما، جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما، اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو موڑاسا کے کام کی ترقی کا ذریعہ فرما، زیادہ سے زیادہ مستورات تیرے راستے میں نکلے اس کے فیصلے فرما۔ نئی مستورات کو اللہ تو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ 100% گھروں میں تعلیم زندہ فرما، 100% گھروں میں نمازیں زندہ فرما، 100% گھروں میں پردہ زندہ فرما، 100% گھروں میں سادگی زندہ فرما، آپس میں صلہ رحمی عطا فرما، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنا۔ اے اللہ جتنی بہنیں یہاں آئی ہے ان تمام کی جائز تمناؤں کو، جائز مقاصد کو، جائز حاجات کو
کو پورا فرما، ان میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما۔ اے اللہ کوئی گھٹنوں کے درد سے پریشان ہے، کوئی کمر کے درد سے پریشان ہے، کوئی ڈائبٹیز سے پریشان ہے، کوئی بلڈ پریشر سے پریشان ہے، پتہ نہیں امت کس کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اے اللہ یہ ہمارے ساتھی ہمارے سامنے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور تیرے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ کوئی کاروبار کے حساب سے پریشان ہے، کوئی بیماری کے حساب سے پریشان ہے، کوئی رشتہ داری کے حساب سے پریشان ہے، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، کام میں استقامت عطا فرما، کرتے کرتے مرنے والا بنا، مرتے مرتے کرنے والا بنا۔ کام میں اے اللہ استقامت یہی ہے کہ کام کرتے کرتے تیرے یہاں بلاوا آ جائے اور تیرے راستے کی شہادت کی موت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔